بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو 11th کلاس کی انگلش کی 4th شارٹ سٹوری تھینک یو میم جسے لینگسٹن ہوز نے لکھا ہے اس کی آپ کو سمری بتاؤں گا۔ اس سمری کو سننے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 11 بجے تھے جب مسز لوئیلا بیٹس واشنگٹن جونز اپنی بیوٹی شاپ سے ڈیوٹی کر کے واپس اپنے گھر لوٹ رہی تھی تو اچانک ایک لڑکا جس کی عمر 14 یا 15 سال تھی، جس کا نام روجر تھا، اس نے اچانک سے میڈم پر یعنی کہ لوئیلا بیٹس واشنگٹن جونز پر حملہ کر دیا اور اس کے پرس کو پیچھے سے کھینچا۔ پرس کافی بھاری تھا، اس میں ہر چیز موجود تھی سوائے کیل اور ہتھوڑی کے۔ پرس کی تنی ٹوٹ جاتی ہے جب وہ پیچھے سے پرس کی تنی کو کھینچتا ہے تو تنی ٹوٹ جاتی ہے اور پرس کی تنی ٹوٹنے پر لڑکا اپنا بیلنس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتا اور گر جاتا ہے۔ میڈم مڑتی ہے اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیتی ہے اور اسے اتنا جھنجھوڑتی ہے کہ اس کے دانت بجنے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکا گھبرا جاتا ہے اور وہ میڈم سے التجا کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی اور وہ اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتی ہے تاکہ اس کی اصلاح کر سکے۔ گھر پہنچ کر میڈم لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم نے پرس چرانے کی کوشش کیوں کی؟ وہ بتاتا ہے کہ نرم چمڑے کے جوتے خریدنے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ چوری کرنے کی، آپ کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ تو میڈم کہتی ہے کہ ناجائز طریقے کی کمائی سے خریدے جانے والے جوتے تمہارے پاؤں جلا دیں گے۔ اس طریقے سے وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر تم غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ اور مزید وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے مانگ سکتے تھے۔ وہ کچن میں کھانا پکانے کے لیے چلی جاتی ہے اور اپنا پرس لڑکے کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے، لیکن لڑکا وہاں سے اٹھ کر اس جگہ بیٹھتا ہے جہاں پر میڈم کچن سے اس پر اچھی طرح نظر رکھ سکے، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھتی کیونکہ اسے لڑکے پر اب اعتماد تھا اور لڑکا بھی جو اس کا اعتماد جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے کمرے سے نہیں بھاگتا۔ میڈم کھانا تیار کرتی ہے اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ میڈم اپنا تعارف کرواتی ہے اور لڑکے سے بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلے رہتا ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میڈم لوئیلا بیٹس واشنگٹن جونز اسے $10 دیتی ہے تاکہ وہ نیلے سویٹ شوز خرید سکے، نرم چمڑے کے بنے ہوئے جوتے، اور اس کی اصلاح بھی کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو گے تو وہ خواہشات اگر پوری ہو بھی جائیں تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ پھر وہ لڑکے کو دروازے پر چھوڑ کر آتی ہے۔ لڑکا بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں جو کہ اس شارٹ سٹوری کا ٹائٹل ہے تھینک یو میم۔ یہ سٹوری بظاہر دیکھنے میں تو ایک سٹوری ہے لیکن اس میں بہت ہی اہم جو ہے وہ مرکزی خیال چھپا ہوا ہے کہ ہر عمل کی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے۔ تو لڑکے کی کاز کا پتہ لگایا گیا، بجائے اس کے اسے مارنے، پیٹنے کے، دھمکنے کے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر اسی طرح سے معاشرے کے جو کرمنل لوگ ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ان کی کاز کو ڈھونڈا جائے تو معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور یہ تبھی ہے کہ بچوں کی اچھی اصلاح کی جائے، کیونکہ بچے ہی آگے بڑھ کر جوان ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم
بیٹھ کر مسائل کو حل کر لیں، دوسرے کو اس کی غلطی کو سمجھا لیں اور اسے ایک اچھے طریقے سے جس طرح اس عورت نے سمجھائیں تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. I hope that you have understood it well. If you have any confusion or if you want to say something about this story, you can comment it comment box. Thank you. Thanks for watching.